الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز علماء کرام، بزرگان محترم، حق تعالیٰ جل شانہ نے اس روئے زمین پر بے شمار نعمتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے والے ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس دنیا میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ نعمت ہے، رہنے سہنے کے لیے مکان ہے تو فرمایا کہ وہ نعمت ہے، گاڑی کا انتظام ہے تو سمجھتا ہے نعمت ہے، میرے اور آپ کے بدن کا ہر بال یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو بے شمار نعمتیں ہیں۔ آج کی مبارک مجلس میں ایک ایسی نعمت جس نعمت کے حصول کے لیے آدمی پوری زندگی دعائیں کرتا ہے، ایک ایسی نعمت جس کے حصول کے لیے پوری زندگی آدمی راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگتا ہے، ایک ایسی نعمت جس نعمت کے حصول کے لیے علماء کے پاس جاتا ہے، دین کی محنت کرنے والوں کے پاس جاتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، ایک ایسی نعمت جس نعمت کے حصول کے لیے ڈاکٹروں تک جاتا ہے، حکیموں کے بڑے بڑے نسخوں کو استعمال کرتا ہے، ایک ایسی نعمت جس نعمت کے حصول کے لیے آدمی درگاہوں پر جا کر اور قبروں کے سامنے جا کر اپنے سر پیشانی کو جھکا کر اور اپنا ماتھا وہاں جھکا کر اپنے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، ایک ایسی نعمت جس نعمت کے حصول کے لیے آدمی پوری زندگی اس کے پاس ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود اس نعمت کے لیے وہ مارے مارے تڑپتا ہے، مارے مارے پھرتا ہے، ایک ایسی نعمت ہے جس کو میں نے اور آپ نے اس موجودہ دور میں نعمت نہیں سمجھا، وہ نعمت یہ ہے اولاد کی نعمت ہے، ایک ایسی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے میرے بندو میں نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، تو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ لیکن آج اس مجلس میں اولاد کی نعمت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نعمت کے حصول کے لیے آدمی اپنا ایمان بھی کھو دیتا ہے، ایمان کا قیمتی سرمایہ اور ایمان کا قیمتی ہیرا اس کو بھی اپنے سینے سے نکال کر وہ ضائع و برباد کر دیتا ہے، لیکن اس نعمت کی اس کے سامنے قدر نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم،
اے ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا اللہ کے نبی، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، لیکن اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ فرمایا عمر، جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان باتوں کو خود بھی کرو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں احباب کو، اپنے محلے والوں کو، یعنی تمام لوگوں کو کرنے کی ترغیب دو۔ اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے، کل سے رک جاؤ، تو پھر ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی بیوی کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، اس لیے کہ بچوں کی سب سے پہلا مدرسہ یہ ماں کی گود ہے۔ مکتب میں پڑھنے والا بچہ اور مکتب میں پڑھانے والا اس کا استاد، یہ بعد میں اس کا استاد ہے، سب سے پہلا اس کا استاد وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اسی لیے اولاد کی نعمت جس کے پاس ہے اس کو اس نعمت پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کم، اور جن کے پاس نعمت نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ سے مانگے، اللہ سے رو رو کر مانگے۔ اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ وہ ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکا عطا کرتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ چاہتا ہے تو لڑکا اور لڑکی دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اگر وہ نہ چاہے، اس کی حکمت نہ چاہے، اس کی توفیق نہ چاہے، اس کی قدرت نہ چاہے تو تم لاکھ محنتیں کر لو، لاکھ تعویذات بنا لو، لاکھ نسخے استعمال کر لو، اگر اس کے مقدر میں نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اولاد کی نعمت نہیں دے سکتی ہے۔ تو اولاد دینا نہ دینا یہ دنیا کے کسی بڑے کے ہاتھ میں نہیں، دنیا کے کسی بابا کے ہاتھ میں نہیں، دنیا کے کسی باپو کے ہاتھ میں نہیں۔ اولاد کا دینا نہ دینا یہ دنیا کے کسی ولی اور کسی قطب اور ابدال کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ خالص اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اولاد کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ لیکن اولاد کی نعمت ہے، اس لیے شریعت مطہرہ اور شریعت دین اسلام کا یہ پیغام ہے کہ کسی مسلمان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے داہنے کان میں اذان کہی جائے، اس کے بائیں کان کے اندر اقامت یعنی تکبیر کہی جائے، اور اذان اور اقامت کے ذریعے سے سب سے پہلا پیغام یہ دیا گیا، یہ سبق دیا گیا ہے کہ دیکھ بچے، تیرے کان میں اذان ہو گئی ہے، تیرے کان میں اقامت ہو چکی ہے، تیری زندگی اتنی مختصر ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ پھر تیری صرف نماز جنازہ باقی ہے۔ اسی لیے جب یہی بچہ دنیا میں آتا ہے، روتا ہوا آتا ہے اور سارے گھر والے خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائی اور جلیبی تقسیم ہوتی ہے، لیکن جب یہ بچہ، اسی لیے کہا گیا کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو روتا ہوا آیا تھا، گھر والے خوشیاں منا رہے تھے، دیکھ زندگی اس طرح گزار کے جانا کہ جب تو دنیا سے جائے تو ہنس رہا ہو چاہے تیرے گھر والے رو رہے ہو۔ تو اتنی مختصر زندگی، اور سب سے پہلا پیغام یہ دیا گیا کہ دہنے کان میں اذان، اور اذان کے اندر جو کلمات ہیں 4 مرتبہ اللہ اکبر کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ دوسری جس خاندان میں تو پیدا ہوا ہے، جس قبیلے میں تو نے آنکھیں کھولی ہے، جس سماج، سوسائٹی اور جس گاؤں میں تو نے آنکھیں کھولی ہے، وہ گاؤں بڑا نہیں ہے، وہ خاندان بڑا نہیں ہے، وہ بات بڑا نہیں ہے، وہ قبیلہ بڑا نہیں ہے، اگر کوئی بڑی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کہ نہ تو بڑا ہے، نہ تیری ماں بڑی ہے، نہ تیرا باپ بڑا ہے، نہ کوئی رشتے دار بڑا ہے، اگر کوئی بڑی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اذان کے کلمات کہلوا کر پہلے ہی دن سے اس کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دل پر یہ بات جمائی گئی کہ ربوبیت
خالص اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کا استحضار ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ پہلے ہی دن اذان یہ جامع العبادات ہے۔ میں اور آپ یوں سمجھتے ہیں کہ مؤذن نے اذان دی، بات ختم ہو گئی، نہیں، اذان جامع العبادات ہے، جامع الدعوات ہے، ساری دعوتوں کو اللہ نے اس میں جمع کیا ہے، یہ جامع ترین عبادت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان دوڑتا ہوا اور اپنی ہوا کو نکالتا ہوا بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے شیطان واپس آ جاتا ہے، بلکہ روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ جب وہ اقامت دینے والا اقامت دیتا ہے شیطان دور چلا جاتا ہے، جب اقامت ختم ہو جاتی ہے شیطان واپس آ جاتا ہے، پھر نمازیوں کے درمیان میں آ کر اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو کر وہ نمازیوں کی نمازوں کو خراب کرتا ہے۔ تو اذان بہت بڑی دعوت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک لوہار ان کے قریب میں رہتا تھا، ان کی عادت تھی، وہ نمازوں کے اتنے پابند نہیں تھے، فرائض انجام دیتے تھے، لیکن وہ لوہاری کا کام کر رہا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا اس کے اصل میں زندگی میں ایک عمل یہ تھا کہ جب بھی وہ اپنے لوہے کو اٹھاتا تھا اور مارتا تھا اس لوہے پر، تو جیسے ہی مؤذن نے اذان کی آواز شروع کی، اذان کے کلمات کہنا شروع کیا، تو اپنے ہتھوڑے کو ایسے ہی رکھ دیتا تھا۔ مثال کے طور پر اپنے ہتھوڑے کو اٹھایا ہے اور مؤذن نے اللہ اکبر کہہ کر اذان کے کلمات کہنا شروع کیے تو وہ ہتھوڑے کو واپس مارتا نہیں تھا بلکہ وہ زمین پر رکھ دیتا تھا، اذان کے کلمات کا اور اذان کا ادب و احترام کرتا تھا۔ جب اس لوہار کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بڑے جنت کے مقامات میں گھوم رہے ہیں اور جنت کے اونچے درجات میں ہیں، فرمایا یہ مقام کیسے ملا ہے؟ کہا کہ میں اذان کے کلمات کا ادب و احترام کرتا تھا، اس کا پاک و لحاظ رکھتا تھا، اللہ نے وہ میرے عمل کو قبول کر لیا ہے جس کی برکت سے آج میں جنت کے اس مقام پر پہنچا۔ زبیرہ خاتون بہت بڑی اللہ کی نیک بندی گزری ہے، ان کے واقعات میں لکھا ہے جب ان کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا زبیرہ تیرے پر کیا گزری ہے، تیرے مرنے کے بعد اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے میری مغفرت کر دی، میری ساری نیکیوں کو قبول کر لیا، گناہوں کو معاف کر دیا۔ خواب دیکھنے والا کہتا ہے ہاں تو نے نہر زبیرہ بنائی ہے، تو اپنی زندگی میں نمازوں کی پابند تھی، روزوں کی پابند تھی۔ فرمایا نہیں، میرا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوا، اللہ کے سامنے میری پیشی ہوئی، میرا ایک عمل ہے جس کو میں چھوٹا سمجھتی تھی لیکن اللہ نے اس عمل کو قبول کر لیا۔ فرمایا وہ کون سا عمل ہے؟ عمل یہ ہے کہ جب مؤذن نے ایک مرتبہ مسجد کے مناروں سے آواز لگائی اور اللہ اکبر کی صدائیں لگائی، میرا دوپٹہ میرا سر کے نیچے تھا، میرے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، جیسے ہی اذان کے کلمات کانوں میں پڑے ہیں میں نے فوراً اپنے دوپٹے کے ذریعے سے اپنے بالوں کو ڈھانک لیا اور وہ لقمے کو نیچے رکھ دیا، کہا کہ اللہ نے وہ میرا عمل قبول کر لیا ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ اب ہم بتائیں کہ جب اذان ہوتی ہے ہمارے گھروں میں ٹی وی چلتی ہے، ہم موبائل میں مشغول ہیں، ہم دنیا میں خصوصیات میں مشغول ہیں، ایک محلے میں گلی کچوں میں آواز لگانے والا ایک بنگی قسم کا آدمی جب وہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی قانون کو اعلان کرتا ہے ہم اس کے قانون کو بڑے غور سے سنتے ہیں، ایک کسٹمر کیئر کے ذریعے سے آنے والا فون ہم اس کو بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور جو جامع الدعوات ہے اذان ہے ہم اس کے کلمات کو دھیان اور توجہ سے نہیں سنتے، بلکہ حدیث پاک میں آیا جب اذان ختم ہو جائے اور اذان کے بعد جو آدمی دعا کرتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد، اس کی پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تو جنت کے حصول کا ایک آسان نسخہ ہے، لیکن ہم نے اذان کے کلمات کا کوئی احترام، اذان کا کوئی لحاظ نہیں، اذان ہو رہی ہے ہماری باتیں چل رہی ہے، اذان ہو رہی ہے ہماری محفلیں لگی ہے، اذان ہو رہی ہے اپنے
اپنے کاموں میں مشغول ہے، تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے اپنے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، اذان کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اذان ہے، اللہ اکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی اپنے کسی آدمی کو روزانہ اتنی مرتبہ آواز نہیں دیتا جتنی مرتبہ مؤذن یہ اللہ کی طرف ہم کو بلاتا ہے۔ تو خیر کہہ رہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان کہی گئی، اقامت کہی گئی، اور دونوں کے ذریعے سے پیغام دیا گیا ہے کہ تیری زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت مختصر ہے، اس مختصر زندگی کو اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کے استحضار میں گزارنا ہے۔ تو ہماری اولاد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اولاد کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے لیے جب اس کی ہمارے پاس اللہ نے وہ نعمت دی ہے تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ ہمارا فریضہ ہے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی صحیح فکر ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اپنے آپ کو، اگر وہ ہمارا چھوٹا سا ننھا منا بچہ اگر وہ ہم کھیلتے کھیلتے چولہے کے پاس چلا جائے، آگ کے پاس چلا جائے، گیس کی بوتل کے پاس چلا جاتا ہے، ماں اپنے کاموں کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، اس کو وہ چولہے میں جلنے والی آگ سے بچانے کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج ہماری اولاد اپنے اندر سے ایمان کو چھوڑ دیتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، اس کی عقائد کی، اس کے ایمان کی، اس کے اعمال کی فکر کرنا یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ اگر صرف ہم نے اپنی اولاد کی صرف کھانے پینے کی فکر کی تو دنیا کی دوسری قومیں وہ بھی اپنے بچوں کی کھانے پینے کی فکر کرتی ہے، بلکہ دنیا دوسری قوموں کو چھوڑو، دنیا کی دوسری مخلوق ہے، جانور ہے، وہ بھی اپنے بچوں کی کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں۔ پھر ہمارے اور ان کے اندر میں فرق کیا رہے گا؟ ہمارے اور ان کے اندر میں تمیز اور فرق یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے ایمان کو ایسا مضبوط کریں، اس کے عقائد کو ایسا مضبوط کریں کہ ہمارا بچہ کہیں بھی چلا جاوے لیکن وہ ایمان کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ محمد ابن سلیمان الجزولی بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ اپنے کسی لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، اپنے مریدین، اپنے شاگرد اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ جا رہے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے کی تیاری تھی کہ نماز میری قضا نہ ہو جائے۔ ایمان والے کی سب سے بڑی فکر یہی ہونی چاہیے، میں کہیں بھی جاؤں میری نماز قضا نہ ہو۔ تو نماز کی فکر میں تھے کہ میری ظہر کی نماز قضا نہ ہو جائے، چلتے رہے، لیکن نماز کے لیے وضو کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب پانی نہیں تھا، بہت دور کسی جگہ پر پانی کنواں نظر آیا، کنویں کے قریب میں گئے، دیکھا پانی اندر میں موجود ہے لیکن گود رسی نہیں ہے۔ 10 سال کی ایک معصوم بچی دور سے اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی، اور 10 سال کی وہ معصوم بچی قریب میں آ کر کہنے لگی، بڑے میاں میں بہت دور سے اور بہت دیر سے آپ کو دیکھ رہی تھی، آپ کسی معاملے میں پریشان ہیں؟ فرمایا ہاں بیٹی، اصل میں پانی اندر میں موجود ہے، دودھ رسی نہیں ہے اور ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے کی تیاری ہے۔ تو وہ 10 سال کی معصوم بچی کہنے لگی، بڑے میاں پانی نکالنے کے لیے دودھ رسی کی ضرورت کیا ہے؟ تو تعجب میں کہنے لگے، محمد ابن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بیٹی بھی پانی کیسے نکلے گا؟ چلو میں آپ کو کنویں کے قریب لے جاتی ہوں۔ وہ بچی 10 سال کی معصوم بچی وہ اپنے اس کنویں کے قریب اس پریمیا کو لے کر گئی اور اس نے اپنے اندر سے منہ کے اندر سے اپنا تھوک نکالا، اپنا لعاب نکال کر جیسے ہی کنویں میں ڈالا ہے پانی اوپر آ گیا ہے، اور انہوں نے سارے قافلے میں وضو کر کے نماز پڑھ لی۔ جیسے ہی نماز ختم ہو گئی، محمد ابن سلیمان اس لڑکی کے گھر گئے، دستک دی، اندر میں سے آواز آئے، کون؟ میں محمد وہ بڑے میاں ہوں، میرا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن آپ نے مجھے ایک بڑے مسئلے میں تعجب میں ڈال دیا ہے کہ آپ کے اندر کون سا ایسا پاور ہے، کون سی ایسی طاقت ہے، کون سا ایسا وصف ہے اور ایسی صفت ہے جس بنیاد پر پانی اندر سے اوپر آیا ہے۔ وہ 10 سال کی معصوم بچی اپنی معصومانہ زبان میں کہنے لگی، بڑے میاں معاملہ یہ ہے، میری ماں رات کو سونے نہیں دیتی ہے جب تک کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھوں۔
उस 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत है कि आज अल्लाह ने मेरे अंदर वो सिफात दी है, वो खूबियाँ दी हैं। हम सोचें कि क्या मैं रोजाना सरकार पर कितनी मरतबा दुरूद पढ़ता हूँ। कि हमारी आलो औलाद, हमने सुबह में अपने बिस्तर पर पड़े होते हैं, हमारी औलाद मदरसा जाती है, जब वो मदरसे से आते हैं हम अपने जॉब पर, अपने नौकरी पर चले जाते हैं, फिर वो स्कूल जाते हैं, फिर वो शाम में आते हैं, बच्चे ट्यूशन जाते हैं। मैं और आप आज की मजलिस में ये सबक लेकर उठें और ये दिल को ये बात लेकर जाएं कि क्या रोजाना मैं हकीकत में मेरे बच्चों को मैं कितना वक्त देता हूँ। मैं अपने दोस्तों को बहुत सारा वक्त देता हूँ, मैं अपने महफिलों में 2-2 घंटे देता हूँ, लेकिन मैंने रोजाना 24 घंटे के अंदर मैंने अपनी सभी औलाद को कितना वक्त दिया है। हमारे पास बहुत सारा वक्त है, लेकिन कौन है ऐसा आदमी जो अपनी औलाद के सामने बैठकर, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत अपने छोटे सी बच्ची को बुला रही थी और हाथ में हाथ की मुट्ठी बंद कर कह रही थी, बच्चू इधर आ। जैसे आजकल के ज़माने में नाना अपनी नवासी को, दादा अपनी पोतियों को और बाप अपने बच्चों को करीब करने के लिए, मानूस करने के लिए जैसे हाथ की मुट्ठी बंद कर कहता है, देख बच्चू मेरे पास चॉकलेट है, मेरे पास बिस्किट है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। अल्लाह के नबी के ज़माने में वो औरत अपने बच्चे को करीब में बुला रही थी और करीब में बुलाने की वजह से वो बच्चों मानूस हो रहा था। अल्लाह के नबी ने उस औरत से कहा कि हकीकत में तेरे हाथ में कोई चीज़ है अपने उस बच्चे को देने के लिए। वो कहने लगी मेरे पास 2 खजूर है, मैं चाहती हूँ उस बच्चे को दूँ। कहा कि तब तो ठीक है, अगर तेरे हाथ में कोई चीज़ न होती तो फिर तू अपने बच्चे को